لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا، وہاں فلاں آدمی نے پھانسی لگائی تھی وہ پکڑے گا، یا فلاں گھر میں کسی نے زہر کھا لیا تھا اس گھر میں نہ جانا، فلاں آدمی نے فلاں کو پکڑ لیا ہے، یا اس گھر میں روحوں کا بسیرا ہے، کیا اس طرح کی باتیں صحیح ہیں؟ اسلام ان باتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ اللہ پاک کا قرآن میں ارشاد ہے، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ یاد رہے موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ موت کے بعد روح کی جاننے، سننے، دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زائد۔ عام طور پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں مکان میں روحوں کا ڈیرا ہے، وہ مار دیتی ہیں، فلاں جگہ ایک آدمی قتل ہوا تھا، وہاں اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ قتل ہونے والوں کی روحیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں، اس حویلی میں کافر روحوں کا بسیرا ہے۔ یہ سب بے سروپا توہمات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ شرح صدور میں ہے، وفات کے بعد مومنین کی روحیں ریمائل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں، جبکہ کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام دوما ہے۔ کافروں کی روحیں مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت نہیں، جیسا کہ سیدنا امام مالک فرماتے ہیں، مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اور کافروں کی روحیں، ارشاد فرمایا سجین میں قید ہوتی ہیں۔ بہار شریعت میں ہے، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہ زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پرندہ پہلے قفس پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ کافروں کی خبیث روحوں کے بھی مقام مقرر ہیں، وہ آزاد نہیں گھومتی بلکہ بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے، بات سنتے، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ جانوروں کی روحیں، جانوروں کی ارواح کے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، جانوروں کی ارواح ہوا میں معلق رہتی ہیں یا جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں رہتی ہیں اور ان کا اپنے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔